بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ حضرت کا یہ وعظ ہے، ملفوظ ہے، اس کا عنوان ہے محبت پیدا کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور ایمان والے کے دل میں اس کی بڑی خواہش اور طلب ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اس کے پیدا کرنے کا طریقہ حضرت فرما رہے ہیں، فرمائے کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ محبت حق یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے اور جن لوگوں کے دن رات اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے کاموں میں گزرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جب ہم جا کر بیٹھیں گے تو ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، صحبت کا اثر۔ جس کے پاس ہم بیٹھیں گے اس کا اثر ہمارے دل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام اس طرح بنایا ہے، جیسے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے ویسے اثرات قدرتی طور پر صرف بیٹھنے میں اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں پر، نوجوانوں پر سختی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں فلاں کے ساتھ مت رہنا، فلاں کے پاس مت بیٹھنا، اس سے دوستی نہ لگانا، اس کے پاس مت رہنا، اس کے ساتھ مت جانا آنا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی صحبت میں تم رہو گے تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ تو اس چیز کو تو ہم دنیا کے معاملات میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جس کسی کو ڈاکٹر بننا ہو تو ساری پڑھائی اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے تک بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے، مسلسل بیٹھتا ہے۔ کسی کو طبیب اور حکیم بننا ہو تو بڑے حکیم جو ہوتے ہیں، مشہور زمانہ حکیم، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بہت سارے حکیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو نسخے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مہارت جو بڑوں کو حاصل ہے ان کے پاس بیٹھنے سے چھوٹوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک زمانے میں وہ جا کر کہتا ہے کہ میں بڑے فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں سب جگہوں پر ہے کہ جو جتنا اپنے فن کا ماہر ہوگا تو جو اس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے وہ اس کے پاس بیٹھیں گے تاکہ ہم بھی ایسے ہی ماہر بن جائیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو، جن اہل اللہ کو، اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ کا تعلق حاصل ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہو تو ہمیں ان کی صحبت میں جانا ہوگا، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ ان کے پاس جانے آنے کا سلسلہ رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی قدرتی اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کے دن رات اللہ کی یادوں میں، اللہ کی محبت میں گزرتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ہمیشہ مست رہتے ہیں، تو پاس بیٹھے لوگ صرف بیٹھنے میں ہی ان کے دل میں بھی محبت حق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی اللہ کا نظام ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صحبت کا اثر رکھا ہے، صحبت کا دنیا میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ روم رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ایک شعر فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیک صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا
بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اگر ہم سچے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق ہے، تو پھر اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ قلبی سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخین ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے پاس اللہ کی محبت تو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، سکون، قلبی سکون۔ انسان بے چین اور بے سکونی کا شکار ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ان کے قدموں میں، تو سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کامیابی کی راستے کی کنجی ہے۔ جب انسان بڑوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اصلاح نہ بھی ہو، یعنی اپنی اصلاح، اپنی درستگی نہ بھی ہو، لیکن اتنا معلوم چل جاتا ہے کہ میرے اندر خامیاں کیا ہیں، کوتاہی کیا ہے، کمزوریاں کیا ہیں، کمیاں کیا ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے کو کامل سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں اور میں خوبیوں سے بھرا ہوا ہوں، تو یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ جو انسان اپنے کو اچھا سمجھے، کامل سمجھے اور کہے میرے اندر کوئی عیب نہیں، تو یہی سب سے بڑا عیب ہے کہ یہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، تو ان کی صحبت میں جانے کے بعد ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑے پروفیسر ہوں، لیکچرار ہوں، ٹیچرز ہوں، تو کوئی چھوٹا نیا پروفیسر، نیا ٹیچر، نیا لیکچرار جو بورڈ پہ کھڑے ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہو اور اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہو کہ میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں پڑھا سکتا، مجھ جیسا تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن جب وہ کسی بڑے پروفیسر کے لیکچر کو جا کر سنتا ہے، ان کے سبق میں جا کے بیٹھتا ہے، ان کے پڑھانے کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے میرے اندر تو بہت کمی ہے، میں تو اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح نہیں پڑھا رہا، میں تو اپنے کو سمجھتا تھا کہ بہت اچھا پڑھا رہا ہوں، لیکن میرے اندر تو بڑی خامی ہے۔ یہ ہے دنیا میں یہ ایسا ہے کہ جب ہم اپنے سے اعلیٰ اور اونچے لوگوں کو، جو جس فن میں ہم جا رہے ہیں وہ اس فن میں ماہر ہیں، ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو ہمیں کمزوریوں کا احساس ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جائے ضرور، کسی کے پاس جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، میں اپنے کو کیا سمجھ رہا ہوں۔ اپنی غلطیوں کا احساس اور اپنی غلطیوں کا ادراک اور اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں، یہ بہت بڑی کامیابی کا راستہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں دکھ رہی ہیں کہ ہم سے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز کہاں ملتی ہے؟ بزرگوں کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں۔ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اسی چیز میں گزر گئی ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے میں۔ جب ان کے پاس ہم جائیں گے، ان کے ارشادات کو سنیں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر کیا کیا عیب ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کیا کمی ہیں۔ جب وہ فرمانا شروع کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو یہ حضرت نے اس واعظ میں فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیبوں پر، کمیوں پر، کوتاہیوں پر نظر تو ہونے لگ جائے گی کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں، کیا کیا کوتاہی ہے، کیا کیا کمی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی کافی ہے اور یہ بھی راستے کی کنجی ہے۔ اگلا واعظ حضرت فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اڑ کر اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، آہ و زاری کرتا ہے، آہ و زاری، گریہ و زاری، اللہ کو رو رو کر منانا، اپنی حاجتیں مرادیں اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنا۔ جو شخص، حدیث کا مضمون حضرت فرما رہے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھ کر اس طرح اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوں، میں اس سے بہت خوش ہوں،
اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے سردی کی راتیں ہیں اپنے گرم بستر کو چھوڑ دیا، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ دیا، اپنی نیند کو چھوڑ دیا اور وضو کر کے میرے آگے کھڑا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ بہترین راستہ ہے۔ ویسے تو دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد ہمارے ذہن پر کوئی نہ کوئی الجھن یا کام ہوتا ہے۔ ظہر پڑھیں گے تو یہ فلاں جگہ مجھے بھی جانا ہے، کیونکہ دن بھر ہے ہی کاموں کے لیے، دن اللہ نے بنایا ہے کاموں کے لیے۔ عصر پڑھیں گے تو مجھے وہاں جانا ہے، مغرب پڑھیں گے تو ابھی میں نے وہاں جانا ہے، فجر پڑھیں گے تو ابھی اٹھنا ہے، بچوں کو اٹھانا ہے، اسکول چھوڑنا ہے، آفس جانا ہے۔ تو 5 نماز میں آتا ہے انسان، لیکن مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے پاتا۔ تہجد کا وقت ایسا مبارک اور سکون کا وقت ہے کہ اس وقت بچے بھی سو رہے ہیں، گھر والے بھی سو رہے ہیں، دنیا میں بھی سکون چھایا ہوا ہے، کائنات میں بھی سکون ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، گھر سے نکل ہی نہیں سکتے اس وقت، کہاں جائیں گے اندھیرے میں، خطرہ ہے، نکلنا نہیں ہے۔ تو وہ ایسا پرسکون وقت ہے کہ اس میں آدمی سکون سے اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی چیز کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنی باتیں اللہ سے اکیلے میں کروں۔ بہترین وقت ہے اپنی اللہ کو سنانے کا، اپنا دکھ اور اپنا درد اور اپنا غم اللہ کو سنانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں، جب کوئی ایسی یہ راستہ اختیار کرتا ہے، تہجد میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے میری وجہ سے اپنے آرام اور راحت اور گرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اور یہ اٹھا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے اور اس کا جسم بھی ٹھنڈ رہا ہے سردی سے، اور یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر میری عبادت کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ جو حدیث کا مضمون ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مانگ میرے بندے، کیا چاہیے تجھے، مانگ میرے بندے، میں تیری حاجت پوری کروں گا، میں تیری مغفرت کروں گا، میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ تو مبارک وقت ہے، یعنی خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ تہجد کی عبادت نصیب فرماتے ہیں، خوش نصیبوں کو۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تہجد میں اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں۔ اور سردی کی راتیں تو یہ اللہ کی طرف سے تہجد پڑھنے کے ہی لیے ہیں، لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، کہاں 9:15 پہ نماز تھی اور کہاں 7:30 پہ نماز ہے۔ آدمی نماز سے، کام کاج سے، کھانے پینے سے فارغ ہو ہی جاتا ہے 10:30 بجے تک۔ اگر ہم 11 بجے بھی سوتے ہیں تو آرام سے 4-5 بجے آنکھ کھل جائے گی، 4 بجے بھی، 5:30 بجے تک تہجد کا وقت ہے۔ گرمیوں میں تو 4:15 پہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور ابھی 5:30 تک تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ مبارک راتیں ہوتی ہیں، اور سردی کے دن جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑے مبارک دن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، تو نفلی روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، قضا روزے رکھنا آسان ہوتا ہے۔ نفلی روزے یعنی ایام 20 کے روزے، ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے روزے رکھا کرتے تھے، تو وہ ساری سنتیں ہم روزوں سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سردیوں میں آسانی سے پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی، گرمی نہیں ہوتی، بھوک بھی نہیں لگتی، ایک وقت کھا لے تو پھر رات کو کھائے، دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو ایک تو روزے میں آرام سے رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ذمہ قضا روزے ہیں تو بڑی آسانی سے ان کی قضا کر سکتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ہر کچھ نہ کچھ روزے ہوتے ہیں قضا، تو ضرور سردیوں میں پورے کر لینے چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے۔ تو سردیوں کے دن بھی بڑے انسانوں کے لیے آسانی کے دن ہیں، اور سردیوں کی راتیں بھی اللہ کو منانے کی، تہجد پڑھنے کی راتیں ہیں۔ تو حضرت نے اس واعظ میں یہی فرمایا ہے کہ رات کو اٹھنا اللہ کے سامنے، اللہ سے باتیں کرنا، اپنی ضرورت اور حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ شوہر کا یہ عمل کہ وہ رات کو اٹھے اور اپنی بیوی پر ہلکا سا پانی مار دے، اس نیت سے کہ یہ بھی تہجد پڑھ لے، تو اس عمل سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ خود بھی اٹھا
اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رہا ہے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور اس کی نیند پوری نہیں ہے یا وہ دیر سے سویا ہے تو تہجد کی نماز یہ ایک ایسی نماز ہے جو نفل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. تو نفل نماز کے لیے کسی کو زبردستی اٹھا کے کھڑا کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال فرماتے تھے. اپنی ازواج مطہرات کے بستر پر ہوتے تھے، آپ اس قدر آرام سے تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا تھا. اس قدر آرام سے آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیسے آرام سے. کہتے میں اٹھی بھی ہوتی اور میں دیکھتی آپ کے عمل کو کہ آرام آرام سے اٹھ رہے ہیں کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، گھر والوں کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے. یہ اس کا بڑا خیال تھا. تو ہمیں بعض دفعہ عبادات کا جب ہم پر زور چڑھتا ہے تو ہم اس زور میں دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، یا خود بھی پڑھنا ہے دوسروں کو بھی شور کریں گے، لائٹیں جلا دیں گے، آوازیں نکالیں گے، بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. اس لیے خواتین عموماً دن بھر کی تھکی بھی ہوتی ہیں، تو خواتین اگر فرض پڑھیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خواتین اگر صرف فرض پڑھ لیں، صرف فرض پڑھ لیں، نہ زیادہ سنتیں پڑھیں نہ زیادہ نوافل پڑھیں، اور گھر کو سنبھال لیں اور شوہر کو راضی رکھیں، جنتی ہیں. ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواتین کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے. وہ فرماتے تھے کہ خواتین صرف فرائض کو پورا کریں، زیادہ نوافل لمبے لمبے نوافل میں نہ پڑھیں، گھر میں بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے، شوہر خوش ہے، شوہر کو خوش رکھا ہوا ہے، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. آسان ہے خواتین کے لیے. یہ گھر کو سنبھالنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ خواتین یہ ذمہ داری کرتی ہیں پوری، تو ان کے لیے جنت میں جانا آسان ہے. یہ حضرت کے کچھ ملفوظات تھے جو ہم نے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کر لیتے ہیں.